السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ۔ پیارے بچوں، آج ہمارے پروگرام میں ایک مہمان شخصیت ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت سارے بچے جو وقف نو میں ہیں وہ تو یقیناً اس نام سے واقف ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وقف نو کے انچارج مکرم ڈاکٹر شمیم احمد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ تب سے وقف نو کے انچارج ہیں پیارے بچوں جب وقف نو کی اسکیم جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ آج ہمارے پروگرام میں 2 مہمان بچے بھی ہیں ڈاکٹر صاحب جو کہ پیٹر برگ سے آئے ہیں اور آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، حمود اور نبیہہ۔ تو آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ وقف نو کی کہانی ہمیں سنائیں گے، وقف نو کیا ہے، وقف کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وقف کیوں کیا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ۔ آج مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے وقف نو، تحریک وقف نو کے بارے میں کچھ بات کروں۔ تو سب سے پہلے میں بتاؤں گا آپ کو کہ تحریک وقف نو کا مطلب کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض کو اس بات کا پتہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کو اس کا پتہ نہ ہو۔ تو تحریک جو ہے وہ اس کو انگلش میں موومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اسکیم بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب ہم کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں، جب کسی کو کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام کرو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس انسان کو، آدمی کو تحریک کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو۔ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ حضور نے تحریک فرمائی ہے، جیسے ہے کہ بھی ہر جمعرات کو نفلی روزہ رکھیں۔ تو جب کسی اچھی بات کی طرف تلقین کی جائے، رہنمائی کی جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں تحریک کہتے ہیں۔ تو دوسرا اس کا لفظ ہے وقف، کہ وقف کیا ہے۔ وقف ہوتا ہے، انگلش میں اسے کہتے ہیں ڈیڈیکیٹ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے، یا یہ آدمی جو ہے، یا یہ چیز جو ہے، یا بلڈنگ جو ہے، یہ ہم خدا کے نام پہ اس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ صرف اسی کام کے لیے یہ استعمال ہوگی۔ جیسے آپ بچے جو وقف نو میں ہیں، آپ کے جو پیرنٹس تھے، والدین نے فیصلہ کیا کہ جب ہمارا بچہ بڑا ہوگا تو یہ صرف ایک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے کام کرے گا، اسلام کے لیے اور جماعت احمدیہ کے لیے کام کرے گا۔ تو تیسرا اس میں لفظ جو ہے تحریک وقف نو، نو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیو، اور اس کا ٹوٹل اس کا جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقف کی اسکیم جاری کی گئی تاکہ بچے جو ہیں بڑے ہو کے وہ اسلام کے لیے، جماعت کے لیے، دین کے لیے کام کریں گے۔ تو اس کو نو اس لیے کہا گیا، نیو اس لیے کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی وقف ہوتے تھے، لیکن وہ وقف ایسے ہوتے تھے کہ جب کوئی آدمی بڑا ہو جاتا تھا، جب پڑھ لیتا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ میں نے جامعہ میں جا کے پڑھنا ہے اور میں نے مربی بننا ہے۔ تو وہ اس کی اپنی خواہش ہوتی تھی، اس کا اپنا ارادہ ہوتا تھا کہ وہ جامعہ میں جائے گا، مربی بنے گا اور جماعت کے لیے کام کرے گا اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے تبلیغ کرے گا۔ یہ اسکیم جو تحریک وقف نو ہے، اس کا نو اس لیے کہا گیا، نیو اس لیے کہا گیا کہ اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ والدین جو ہیں بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اسلام کے لیے، جماعت کے لیے وقف کریں گے۔ جو بچہ پیدا ہوگا، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، وہ خدا کے لیے وقف کریں گے، ڈیڈیکیٹ کر دیں گے۔ تو یہ اس کا ہے کہ تحریک وقف نو۔ تحریک وقف نو جو ہے یہ 3 اپریل 1987 کو سیدنا حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی تھی نا، حضور نے شروع کی تھی۔ تو آج اس کو تقریباً 26-27 سال ہو رہے ہیں اور اتنے عرصے سے یہ اسکیم جو ہے یہ جاری ہے۔ لیکن اس ساری اسکیم کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے، ایک بہت لمبی داستان ہے جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ شروع کیسے ہوئی۔
ہمیں اتنا علم ہے اس وقت کہ یہ تحریک جو ہے تحریک وقف نو یہ حضور نے 26 سال پہلے جاری کی تھی نا، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک لمبی داستان ہے، اور داستان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں کی بھلائی کے لیے، ان کو اچھی باتیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء بھجواتا رہا ہے، نبی بھجواتا رہا ہے، پروفٹس بھجواتا رہا ہے نا۔ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ نبی کون ہوتا ہے، پروفٹ کون ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو دنیا میں بھجواتا ہے کہ آپ نے جا کے انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کو اچھی باتیں سکھانی ہے، ان کو دین کی طرف لے کے آنا ہے، تو ایسے لوگوں کو نبی کہا جاتا ہے نا۔ آپ نے بہت سے نبیوں کے نام سنے ہوں گے، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف دنیا میں لائے نا۔ تو سب انبیاء جو ہیں یہ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ جو ان کی اولادیں ہیں، جو ان کے بچے جو ہیں وہ بھی آگے ہو کے بڑے ہو کے ویسے ہی کام کریں جیسے وہ نبی خود کرتے تھے۔ تو قرآن کریم میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بہت بڑے بہت عظیم نبی تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی مقرر فرمایا تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اے اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نبی بنا دیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد جو ہے، میرے بچے جو ہیں وہ بھی اس انعام سے فیض یاب ہوں، وہ بھی اس گریٹ بلیسنگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی اس میں سے حصہ پائیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو بھی اچھے لوگ ہوں گے وہ آپ کی نسل میں سے، آپ کے جو بیٹے ہوں گے، بچے جو ہوں گے، وہ ان کو بھی یہ انعام ملے گا۔ تو یہ ایک وعدہ تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ نے کہانی سنی ہو تو ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل جو تھے وہ بڑے بیٹے تھے۔ آپ نے ان کی کہانی اگر سنی ہو کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے۔ اس وقت مکہ میں آبادی نہیں تھی نا، اور بالکل ریگستان تھا، نہ پانی تھا، نہ کھانے کی چیزیں وہاں ملتی تھیں، نہ ہی وہاں لوگ رہتے تھے، لیکن اس میں خانہ کعبہ تھا جو جس کے نشانات موجود تھے، لیکن وہ قدیم سے چل رہا تھا، بہت دیر سے چل رہا تھا، لیکن وہاں انسان نہیں تھے، آبادی نہیں تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ ایک لحاظ سے وقف کر دیا حضرت ابراہیم کے واسطے سے کہ وہ وہاں جا کے آباد ہوں گے، اور اب آباد ہو کے وہاں خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر کریں گے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ پہلے انسان تھے یا پہلے مرد تھے جن کو وقف کیا گیا نا، اللہ تعالیٰ کی خاطر جن کو وقف کیا گیا، ڈیڈیکیٹ کیا گیا، اور پھر انہوں نے ایک عظیم الشان کام کیا کہ انہوں نے خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر کی۔ ایسے ہی اس کے بعد بھی انبیاء آئے، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، وہ سب انبیاء آئے نا۔ جی بیٹا آپ نے سوال پوچھنا ہے۔ عظیم الشان کا مطلب ہوتا ہے ویری گریٹ، گریٹ پرسن آف گریٹ ایمیننس، جو بہت بڑا انسان ہوتا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس کی شان جو ہے بہت بڑی شان ہے، عظیم الشان ہے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک عظیم الشان نبی تھے، ان کی شان جو تھی سب سے بڑھ کے تھی، سب سے اعلیٰ شان کے مالک تھے نا۔ تو یہ ہوتا ہے اس کا مطلب عظیم الشان نا۔ اچھا، تو اس کے بعد حضرت جیسے میں نے کہا کہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ مردوں میں پہلے تھے جو وقف ہوئے نا۔ اس کے بعد ایک اور قرآن کریم میں ہمیں ذکر ملتا ہے، اور وہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم جو تھی، ان کی والدہ جو تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ خدا کے لیے کام کرے گا، دین کے لیے کام کرے گا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، لیکن ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا۔ تو حضرت مریم جو تھیں، ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا بعد میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو حضرت مریم جو تھیں وہ پہلی تھیں جو واقفہ تھیں نا۔ واقف ہوتا ہے لڑکا،
اور واقفہ ہوتی ہے لڑکینا. جو آپ میں سے لڑکیاں جو ہیں وقف نو میں ہیں ہم ان کو کہتے ہیں واقفہ، اور جو لڑکے وقف ہیں ان کو کہتے ہیں واقف. ٹھیک ہے. تو حضرت اسماعیل جو تھے اس لحاظ سے پہلے واقف مرد تھے، اور حضرت مریم جو تھیں وہ پہلی واقفہ تھیں. تو یہ دور انبیاء کا جو چلتا رہا اور بہت سے نبی آئے، اور آخری نبی جو تھے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور حضور کے جتنے بھی صحابی تھے ان کی اولادیں بھی وقف ہوئیں، انہوں نے دنیا میں بے شمار کام کیے. اور جب آپ بڑے ہوں گے، جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مسلمان جو دور اول کے مسلمان تھے انہوں نے ایسے ایسے عظیم الشان ایسے بڑے کام کیے، عالی شان کام کیے کہ جو آج بھی سب دنیا جانتی ہے کہ وہ آج بھی وہ ان کو فاؤنڈرز مانتے ہیں کہ بانی تھے یہ لوگ نا. جیسے اب میڈیسن ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اور ایسٹرولوجی ہے، سائنس کی چیزیں ہیں. ان سب چیزوں کے فاؤنڈر جو تھے، جو بانی تھے، جنہوں نے ان کو شروع کیا تھا، وہ مسلمان تھے نا. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا. اب ہمارے دور میں جس میں ہم اس وقت جس دور میں رہ رہے ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دور ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی کہ وہ، اور ان کا آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اسلام کو دوبارہ زندہ کریں اور اسلام کو سب دنیا میں پھیلا دینا. اور حضور نے اسی کام کے لیے دن رات کوشش کی، دن رات کام کیا، اور حضور نے بے شمار کتابیں لکھیں. اور حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہر شہر میں جا کے، ہر گلی میں جا کے، ہر کوچے میں جا کے، ہر اسٹریٹ میں جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ جا کے تو لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تبلیغ کریں. تو حضرت مسیح موعود اسلام کے زمانے میں یہ وقف کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس وقت بہت سے لوگ تھے جو جماعت کے لیے کام کر رہے تھے اور انہوں نے وقف کر دیا. پھر یہ حضرت خلیفہ مسیح اول کا دور تھا، اور اس دور میں بھی لوگ جو ہیں وقف ہوتے رہے. اور ہمارے انگلستان میں بھی مربی انڈیا سے آئے. اس وقت انڈیا اور پاکستان ایک کنٹری تھی، انڈیوائیڈڈ تھے. تو اس وقت فتح محمد سیال صاحب تھے، وہ یو کے میں مشنری کے طور پہ تشریف لائے. ایسے ہی امریکہ میں بھی مشنری گئے، اور افریقہ کے مختلف ملکوں میں جو ہیں ہمارے مربیان جو ہیں وہ گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے ہر چیز کی بنیاد ڈالی، جماعت کی بنیاد ڈالی. اور آج اگر آپ دیکھیں، جیسے آپ جلسے کے دوران دیکھتے ہیں، گھانا ہو، نائجیریا ہو، امریکہ ہو، کوئی ملک ہو، تو کتنے زیادہ وہاں احمدی ہیں. تو یہ سب لوگ جو تھے یہ ان لوگوں کی وجہ سے احمدی ہوئے ہیں جو ہمارے مشنری بن کے ان ملکوں میں گئے نا. تو یہ وقف کی ایک کہانی ہے. حضرت مسلم موعود جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے دوسرے خلیفہ تھے، اور حضور کے دل میں بڑی خواہش تھی، بڑی تڑپ تھی کہ ہماری جماعت میں سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے وقف کریں نا. تو حضور کا ایک بہت خوبصورت ایک حضور کی تحریر ہے، رائٹنگ ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے 50 مربی جو ہیں، واقفین جو ہیں، وہ میں نے بھجوانے ہیں، انگلستان میں بھجوانے ہیں. میں نے اتنے واقفین جو ہیں امریکہ بھجوانے ہیں، اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے 1000 واقفین چاہیے نا. پھر میں سوچتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کہ 1000 تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے 5000 واقفین چاہیے نا. پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں جب سوچتا ہوں کہ 5000 تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اتنے زیادہ ملک ہیں، اتنے زیادہ انسان ہیں، اتنی زیادہ آبادی ہیں، ہمیں تو 1 لاکھ مطلب چاہیے نا، 1 لاکھ مربی چاہیے، 1 لاکھ واقفین چاہیے، اور لاکھ ہوتا ہے 100,000، بہت زیادہ چاہیے نا. حضور نے فرمایا اس وقت کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ یہ باتیں ویسے ہی کی جا رہی ہیں نا، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ میں جو سوچتا ہوں، جو میری سوچ ہے، جو میرے تھاٹس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا. دے ول ناٹ گو ویسٹ. اللہ تعالیٰ نے ان میرے باتوں کو محفوظ کر لیا ہے. آسمانوں پہ میری ساری باتیں جو ہیں وہ محفوظ ہو چکی ہیں. اور ایک دن آئے گا کہ ایک اللہ کا بندہ میرے ان سب باتوں کو پڑھے گا، وہ ان سب باتوں پہ غور کرے گا،
اور وہ اللہ کا بندہ جو ہوگا وہ ایک ایسا کام کرے گا کہ جو میں سوچتا ہوں آج وہ باتیں ساری پوری کر دے گا. تو یہ مقدر تھا، یہ ہونا تھا کہ حضور کے زمانے میں یہ تحریک وقف نو جو ہے یہ شروع ہو. تو حضرت مسلم موعود کے جو خیال تھے، جو ان کی سوچ تھی، ان کے چلتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تحریک وقف نو شروع کی. ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک سوال جواب کی مجلس تھی، اس میں ایک خادم نے حضور سے سوال پوچھا کہ حضور آپ کے دل میں کیسے خیال آیا کہ تحریک وقف نو کو شروع کیا جائے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے زور سے میرے دل میں ڈالا کہ تحریک وقف نو جو ہے اس کو شروع کیا جائے، کیونکہ آئندہ 100 سال جو ہے اس میں ہمیں بہت سارے واقفین کی ضرورت ہوگی نا. We will need a huge number of واقفین to work throughout the world. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ تھا کہ ایسا کام ہونا چاہیے، اور وہ اس لیے حضور کے دل میں ڈالا کہ وقف نو کی اسکیم شروع کی جائے نا. اور حضور نے فرمایا کہ یہ وقف نو کی اسکیم جو ہے میں اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ آئندہ جو 100 سال ہے اور اس کے بعد کے جو عرصہ ہے اس میں احمدیت نے پھیلنا ہے، ہر جگہ پھیلنا ہے، سب دنیا میں پھیلنا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہوگا کہ چند آدمی جو ہیں وہ جماعت کے لیے کام کریں اور جماعت ترقی کرے. اگر جماعت نے ترقی کرنی ہے، اگر جماعت نے پھیلنا ہے، اگر جماعت نے بڑھنا ہے آگے، تو ہمیں لکھوں کا آدمی چاہیے جو کہ مختلف شعبوں میں کام کریں اور دنیا بھر میں اسلام کو پھیلا دیں. تو اس لیے تحریک وقف نو جو ہے یہ شروع ہوئی تھی نا. تو یہ آپ کے والدین نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ وقف ہوں گے. تو اس لحاظ سے آپ جو ہیں، حضور نے بھی کہا تھا کہ آپ بچے جو ہیں عام بچے نہیں ہیں، معمولی بچے نہیں ہیں، آپ بہت اہم بچے ہیں اور بہت قیمتی بچے ہیں، اور آپ لوگوں نے بڑے ہو کے کام کرنا ہے. اب یہ ہے کہ کام کیا کرنے ہیں آپ نے نا. تو اس کی بھی آگے ایک بہت لمبی داستان اس کی ہے، اور بہت ساری جو ہیں فیلڈز جو ہیں ان میں ہمیں بہت سارے واقفین چاہیے جماعت کو. اور اگر آپ نے کسی نے خطبہ سنا ہو حضور کا جو اس سال 18 جنوری کو حضور خلیفۃ المسیح خامس نے فرمایا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ ہمیں چاہیے بہت سارے مشنریز چاہیے، مربی چاہیے، اور بچے جو ہیں یہ بڑے ہو کے ان کی تربیت اس لحاظ سے کریں کہ کوشش کریں کہ جامعہ میں جا سکیں. جامعہ میں جائیں گے، مربی بنیں گے، اور اس کے بعد دنیا میں یہ پھیل کے اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسلام کا کام کریں گے. تو ایک وقت تھا کہ جماعت کے پاس صرف ایک جامعہ تھا. اب اللہ کے فضل سے روا میں جامعہ بن گیا اس کے بعد، اور دنیا کے اور بہت سارے ملکوں میں جامعہ بن گیا. اب یہ سوال ہوگا کہ جامعہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جامعہ وہ کالج ہے جہاں ہمارے مشنری تیار ہوتے ہیں نا. تو اب دنیا میں بنگلہ دیش میں جامعہ ہے، گھانا میں ہے، نائجیریا میں ہے، اور دنیا کے اور مختلف ملکوں میں انشاءاللہ تعالی جامعہ بنے گے نا. ضرورت ہے جماعت کو، وہ یہ ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ بڑے ہو کے مربی بنے، مشنری بنے، اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے کام کریں. جیسے ایک ملک ہے اس میں صرف ایک مربی اس وقت ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے مربی نہیں ہیں کہ ایک ملک میں ہم 20 30 40 مربی بھجوا سکیں نا. تو صرف ایک ملک ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک مربی ہے، وہ کتنا کام کر لے گا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہمیں بہت سارے واقفین کی ضرورت ہے، مربیان کی ضرورت ہے جو ان ملکوں میں جا کے تو کام کریں نا. اچھا، لڑکیاں جو ہیں وہ بھی بہت کام کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے مربی نہیں بن سکتی، لیکن لڑکیوں کے لیے بھی ایک بہت وسیع میدان ہے، ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اور وہ ہے لینگویجز. اس وقت جماعت کو بے شمار ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، جو لینگویجز کو سیکھیں. اور پھر جو ہمارا لٹریچر ہے جماعت کا، حضور کے خطبات ہیں، حضور کے روحانی خزائن ہیں، ان سب کو دوسری زبان میں جیسے انگلش میں ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں نا. اور اس وقت ہمارے پاس بہت کم لوگ ہیں جو بہت اچھے طریقے سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو نا.
تو میں جہاں بھی بات کرتا ہوں کسی نیشنل سیکٹری سے یا اور بچوں سے، میں ہمیشہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے بہت بڑی فیلڈ جو ہے وہ ہے لینگویج ایکسپرٹ بننا، لیکن اس کا یہ ہے کہ اتنی مہارت ہو کہ جیسے جو بچے جرمنی میں ہیں وہ اردو بھی سیکھیں اور جرمن زبان بھی سیکھیں، اور اتنی اچھی سیکھیں کہ وہ اردو سے بڑی آسانی کے ساتھ جرمن میں ٹرانسلیٹ کر سکیں۔ جیسے آپ انگلستان میں ہیں اور اگر آپ اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکیں، اور یہ بہت وسیع کاروبار ہے، بہت وسیع کام ہے، بہت وسیع سلسلہ ہے نا، تو یہ جو بچے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور چیزیں ہیں، جیسے ڈاکٹر ہیں، اگر آپ ڈاکٹر بن کے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں تو آپ انسانوں کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کی تبلیغ بھی ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے کام بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ باقی جو فیلڈز ہیں جیسے انجینئرز ہیں، انجینئرز بن کے کام کریں، آرکیٹیکٹس بن کے کام کریں، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ افریقہ میں ہیومینٹی فرسٹ کے تحت ہماری جماعت بہت اچھا کام کر رہی ہے، تو وہاں بھی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو ان فیلڈز میں جا کے کام کریں۔ پھر آپ کا جو MTA آپ نے دیکھا ہے، اس میں بھی اللہ کے فضل سے بے تحاشا لوگوں کی ضرورت ہے، بے شمار لوگوں کی ضرورت ہے جو بڑے ہو کے آپ لوگوں میں سے MTA میں کام کر سکیں، اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے میڈیا ہے، گرافکس ہیں، ڈیزائننگ ہے، پروڈکشن ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں نے بڑے ہو کے ان کو سنبھالنا ہے۔ جی بیٹے۔ میری ماما کہتی تھی کہ لڑکیوں کے لیے جب وہ بڑے ایک اور بڑی فیلڈ ہے کہ وہ ٹیچنگ کریں۔ جی ہاں جی، اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹیچنگ جو ہے وہ بھی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بعض MD جو ہیں وہ افریقہ میں ایز اے ٹیچر جا کے وہاں کام کر رہے ہیں نا، تو یہ بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں، میں نے صرف چند کا ذکر کیا ہے جن میں مربیان کے علاوہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، ٹیچرز ہیں، اور ریسرچ کی بہت ضرورت ہے، اور دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں نا، لیکن ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم MD جو ہیں وہ ریسرچ کی فیلڈ میں جائیں اور وہاں کام سیکھیں، پھر جماعت کے لیے ریسرچ کریں اور اس سے آگے بڑھیں نا۔ جو بچے مربی بنیں گے وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے کام کریں گے، جو ڈاکٹر بنیں گے جہاں بھی ان کی ضرورت ہوگی wherever they are required they will be sent over there to work as a doctor۔ ایسے ہی جو انجینئرز ہوں گے وہ بھی جا کے ویسے ہی ان ملکوں میں کام کریں گے جماعت کے لیے نا۔ اس وقت اللہ کے فضل سے بہت سارے تقریباً 200 کے قریب مربیان ہیں جو وقف 9 میں بچے تھے، اب بڑے ہو گئے ہیں، جامعہ میں جا چکے ہیں، اور وہاں سے وہ فارغ ہو کے اب ایز اے مربی کام کر رہے ہیں نا۔ پھر ایسے بہت سارے ہیں جو ڈاکٹر بن چکے ہیں اور وہ پاکستان میں اس وقت ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، جب ان کی ٹریننگ ختم ہو جائے گی تو وہ دوسرے ملکوں میں جا کے کام کریں گے نا۔ آپ کے اپنے UK میں MTA میں بھی اللہ کے فضل سے وقف 9 میں سے جو بچے ہیں بڑے ہو چکے ہیں، ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں، وہ یہاں MTA میں کام کر رہے ہیں نا۔ اور اس طرح بعض ٹیچر ہیں کہ وہ بھی کام کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا ہے نا۔ تو یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے فضل سے ہمیں واقفین جو ہیں بڑے ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، اور اپنی خدمات جو ہیں، اپنی سروسز جو ہیں وہ جماعت کے لیے آفر کر رہے ہیں، اور انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ابھی جسٹ اس کو کہتے ہیں نا، اٹس جسٹ بگننگ، یہ شروع ہوا ہے، کیونکہ ابھی بچے جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں نا جب، لیکن یہ ہے کہ آئندہ 20 سالوں میں، 30 سالوں میں، 50 سالوں میں انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت سے واقفین مل جائیں گے جو دنیا میں مختلف شعبوں میں، مختلف فیلڈ میں جا کے کام کریں گے۔ کوشش کریں کہ آپ کا کوئی وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ بعض بچے جو ہیں وہ TV پہ بہت وقت لگاتے ہیں، اور یا ایسی کھیلوں میں لگے رہتے ہیں، گیمز ہیں، انٹرنیٹ پہ ہے، وہ ان میں لگے رہتے ہیں، تو اپنا جو وقت جو ہے وہ اس کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو بالکل ایسے استعمال کریں کہ وہ آپ کی تعلیم کے متعلق کے ساتھ چلے، اور جو آپ کا سلیبس ہے اس کو پڑھیں۔ کھیلیں بڑی اچھی ہیں، سپورٹس بڑی اچھی ہیں، اور ان میں فزیکل ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، اور جو لوگ فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ان کی مینٹل جو فیکلٹیز ہوتی ہیں
طاقتیں، دماغی طاقتیں وہ بھی اچھی ہوتی ہیں، پڑھائی میں اچھے ہو جاتے ہیں نا. تو یہ ان سب باتوں کا آپ خیال رکھیں کہ یہ جو ہے یہ آپ نے کام کرنے ہیں. پھر یہ ہے کہ حضور کو دعا کے لیے لکھتے رہا کریں. دعا کریں کہ میں بڑا ہو کے یا بڑی ہو کے جماعت کے لیے ایک یوزفل پرسن بن کے رہوں. اہم بات یہ ہے کہ والدین بھی کوشش کریں اور جماعت بھی پوری کوشش کرے کہ بچوں کی صحیح طرح جو گائیڈنس ہے، جو رہنمائی ہے وہ کریں. اور ان سب کے لیے حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کے 5 خطبات ہیں وقف نو کے، اور حضرت خلیفہ مسیح خامس ایض تعالیٰ بنصر العزیز نے بھی خطبات دیے ہوئے ہیں جو والدین کو چاہیے کہ ان کو پڑھیں، دیکھیں کہ حضور نے اس میں کیا نصائح فرمائی ہیں اور بڑی تفصیل سے حضور نے بتایا ہے. اگر ان سب کو جائزہ لیا جائے خلیفہ مسیح رابع کے خطبات کو اور موجودہ حضرت کے خطبات کو، تو اس میں آئندہ 100 سال کے لیے ایک پروگرام دیا گیا ہے کہ وقف نو کا یہ کام ہے، وقف نو کے بچوں کا یہ کام ہے. جب بڑے ہو جائیں گے تو انہوں نے جو کام کرنے ہیں وہ ایسے کام کرنے ہیں. آپ کو مجھے کوئی سوال ہو، آپ نے پوچھنا ہو یا بچوں نے پوچھنا ہو تو جی پوچھنا آپ نے کوئی سوال. امید کرتی ہوں کہ بہت ساری باتیں جو جنرلی اسپیشلی کہ لڑکیاں کیا کر سکتی ہیں آپ نے کافی واضح کر دیا اس کے بارے میں، اور یہ بھی کہ آپ کون کون سے جو ہیں وہ آپ شعبے لے سکتے ہیں. تو ہوپ فلی آج بچوں کو جو ہے وہ بہت کچھ انفارمیشن ملی ہوگی آپ کے ذریعے کہ واقفین بچے جو ہیں وہ کیا کیا فیلڈس میں جا سکتے ہیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ پروگرام میں آئے، بچے بھی آج کچھ بنا کر لے کر آئے ہیں جو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ زیادہ تر بچوں کو آرٹ میں یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بنا کر لے کر آتے ہیں جو ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی نبیہہ کچھ بنا کے لے کے آئی ہے. نبیہہ آپ نے دکھانا ہے؟ جی نبیہہ نے باریہ کے ساتھ مل کے ایک پوسٹر بنایا، دکھائیں سب کو. ماشاءاللہ. اور باریہ نے کیا بنایا ہے؟ جی دکھائیں، کیمرے میں دکھائیں، جو بچے آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دکھائیں. اور جی سوسن. میں نے ایک پینگوئن پینٹ کیا ہے. جی ایک ایزل بنایا یہ تو اور ماشاءاللہ اس بہت کے اچھا اوپر بنایا ہے. اور اس کے اوپر پینٹنگ رکھی ہوئی ہے. یہ آپ نے خود بنایا ہے سارا کچھ؟ نہیں میں نے بس یہ پینٹنگ. اچھا پینٹنگ بنائی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی ہے نا. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت سارے بچے ہمیں ای میل کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو یہ پروگرام کیسا لگا. تو بہت ساری ای میلز ہیں، میں صرف کچھ نام جو ہیں وہ میں جلدی بول دوں گی. باقی نام انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ہم شامل کر سکیں. ہمیں سعود قریشی نے بھیجا ہے، اس کے علاوہ ہمیں جازفہ نعیم تنزیلہ صبا نے فیجی آئس لینڈ سے بھیجا ہے. اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ سے ہمیں بھیجا ہے حنان نے اور عفان احمد نے. اور اس کے علاوہ ہمیں محمد عارف گل نے سیالکوٹ سے بھیجا ہے. اور ان سب لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کو یہ پروگرام بہت پسند ہے، ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں توقیر احمد نے اور ان کی والدہ سائمہ شبیر نے ربوہ پاکستان سے لکھ کے بھیجا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت شوق سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ٹورنٹو کینیڈا سے ہمیں مرغوب احمد، جاذبہ بشارت اور صباحت احمد نے ای میل بھیجی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے کہ ایم ٹی اے کے اوپر ایسے پروگرام جو ہے وہ ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ان کو اپنے مذہب کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جزاک اللہ. آپ سب لوگ ہمیں ای میل لکھتے ہیں، ہمیں خط بھیجتے ہیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ پروگرام میں آئے. آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اس کے علاوہ وہ بچے جو ہمیں ایم ٹی اے پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv، اور آپ ہمیں پوسٹ کر سکتے ہیں 181 لنڈن روڈ ماڈرن سرے، پوسٹ کوڈ ہے SM45PT. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب کے اوپر بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب کی سرچ بار میں ٹائپ کیجئے MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.